بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں، اپنا سوچتی ہوں، حبیبہ کا سوچتی ہوں، لیکن میں معاف نہیں کر سکتی۔ وہ کہہ رہے مجھے معاف کر دو، میں معاف نہیں کر سکتی ہے نا، بہت تکلیف ہے۔ 16 سال ایک اہمیت دیتے ہیں، آدھی زندگی انسان کی گزرتی ہے۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں جاگتی رہتی ہوں۔ میں ان کے پیر پڑی تھی، کرسی نیچے رکھی ہوئی تھی ایسے، کرسی میں پیروں کے اندر گھس کے منہ ڈال کے زمین پہ لیٹ کے ان سے میں نے بولا آپ کیس ختم نہیں کریں، انہوں نے مجھے بہت تکلیفیں دی۔ کراچی میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ام حبیبہ کیس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس دوران ام حبیبہ کی والدہ نے خلا کے لیے بھی عدالت سے رجوع کیا ہے اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ جو ان کے شوہر ہیں وہ ملزم سے ملے ہوئے ہیں اور ملزم سے انہوں نے پیسے بھی لیے ہیں۔ اس سے قبل بھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ گھر چلانے میں ان کی کوئی مدد وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ ام حبیبہ کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی جانیں گے کہ آج کے کیس میں کیا ہوا۔ اچھا، یہ آج صرف خلا کا کیس لگا ہوا تھا، تو آج کیا ہوا اس میں؟ دیکھیں ایک نوٹس چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا، ابھی بچوں کے خرچے کا جو والدین دیتے ہیں اس کا میں نے کیس کیا ہے کہ بچوں کا خرچہ دیں۔ ظاہر ہے میں اکیلی عورت کہاں کروں، اکیلے میرے تو بچے نہیں ہیں نا، 14 سال تک میں نے پال لیا، بڑا کر لیا، لیکن اب میں جو ہے نا بچوں کا خرچہ ان سے بنوانا چاہ رہی ہوں۔ کیسے لگ رہا ہے 16 سال کا رشتہ اچانک جو ہے آپ کے دوسرے سے الگ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں مجھے بہت دکھ ہے نا، بہت تکلیف ہے۔ 16 سال ایک اہمیت دیتے ہیں، آدھی زندگی انسان کی گزرتی ہے۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں جاگتی رہتی ہوں، بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں، اپنا سوچتی ہوں، حبیبہ کا سوچتی ہوں، لیکن میں معاف نہیں کر سکتی۔ وہ کہہ رہے مجھے معاف کر دو، میں معاف نہیں کر سکتی، اللہ ہی معاف کرے گا، کیونکہ میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے میں ان کو معاف کروں۔ جو مجھے انہوں نے تکلیفیں دی ہیں، جو مجھے دکھ دیے، میرے بچوں کو جو دکھ دیے، جو میں آج گھوم رہی ہوں بچی کے پیچھے میں پریشان ہوں، میرے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہے، نہیں میں بتا سکتی، لیکن میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ میں کھلا لوں گی، میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں گی، ان کے لیے گزاروں گی، میں نہیں معاف کر سکتی ان کو۔ اچھا، تو کیوں معاف نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ جو غلطی کر رہے ہیں وہ اس پر تو معافی مانگ رہے ہیں، کیا اب بھی وہ ملزم کا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے آپ ان کو معاف نہیں کر رہی؟ دیکھیں چاند رات کو چھوٹی عید میں جب وہ لڑکے نے آنا تھا نا، میں ان کے پیر پڑی تھی، کرسی نیچے رکھی ہوئی تھی ایسے، کرسی میں پیروں کے اندر گھس کے منہ ڈال کے زمین پہ لیٹ کے ان سے میں نے بولا آپ کیس ختم نہیں کریں، انہوں نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، مجھے بہت دکھ دیے، میں نہیں معاف کر سکتی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، مجھ سے 20 تک منگوائی، اب میں ان کا خرچہ نہیں پورا کر سکتی، میں گھر چلاؤں یا ان کو خرچے کے لیے پیسے دوں، نہیں کر سکتی۔ اور حبیبہ کا کیس مجھے جیتنا ہے، مجھے اپنی بیٹی چاہیے، اس کی زندگی مجھے زیادہ عزیز ہے، مجھے میرے شوہر عزیز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی مجھے سپورٹ نہیں کیا، تو اب میں نہیں کر سکتی، مجھے میری بیٹی چاہیے، مجھے میرے بچے، بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے۔ اچھا، یہ جو آپ کے شوہر ہیں اس وقت وہ کیا موقف کیا اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کا اس کیس میں ساتھ دے رہے ہیں؟ ابھی بھی ملزم کا ساتھ دے رہے ہیں؟ نہیں، میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، بس میرے کیس کمپلینر میں ہوں، اس میں کیس میں لڑیوں، صرف خود آتے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھ کے لے آتے ہیں اور عدالت میں جمع کرا۔ انہوں نے تو وہ 3 وکیل جو انہوں نے کر کے دیے تھے، 3-4 جو وکیل تھے وہ بھی انہوں نے واپس دے دیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیس ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور ان کی والدہ جبران ناصر کے پاس چلی گئی، انہوں نے کیس لے لیا ہے، تو اب انہوں نے بھی ہاتھ ہٹا لیا، سب ہٹا لیا، اب یہ بالکل اکیلے ہو، پتہ نہیں یہ بھی سچ ہے یا جھوٹ ہے، مجھے بھروسہ نہیں ہے ان کی باتوں پہ۔ ابھی وہ کہاں رہتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ نہیں پتہ، سنا ہے کرائے کے گھر میں کہیں رہ رہے ہیں، والدین کے گھر میں بھی آتے ہیں، کرائے کے گھر میں کہیں رہ رہے ہیں۔ جب مجھے رہنا ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں گی اتنا؟ آپ سے وہ رابطہ نہیں کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے کہ بس؟ کوشش کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں کرتا بات کرنے کو، میرا دل بہت دکھی ہے، میں بہت دکھ میں ہوں، آپ نہیں سوچ سکتے، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، حبیبہ کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہوں میں۔ حبیبہ میرے خواب میں آتی ہے، آگے مجھے گلے لگائیے، سینے سے لگائیے، خواب میں بہت پیار کرتی ہے مجھ سے، میں ساری تکلیف بھول سکتی ہوں، سب بھول جاؤں گی، لیکن حبیبہ کا دکھ میں نہیں بھول سکتی، حبیبہ کی تکلیف میں نہیں بھول سکتی۔ اچھا، یہ بھی بتائیں کہ ابھی جو کیس آپ کا چل رہا ہے، حبیبہ والا کیس چل رہا ہے، وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں ابھی انشاءاللہ اب دیکھیں کب کی وہ ڈیٹ ہوتی ہے، گرفتار بھی ہوں گے، سب ہوں گے انشاءاللہ۔ کیس بہت اچھا چل رہا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے،
बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, अभी आपका शौहर भी आपके साथ नहीं रह रहे, तो आप घर कैसे चला रही हैं? आपकी 2 छोटी बच्चियां भी तो है ना? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने अल्लाह को जान देनी, मर के कब्र में जाना। जब मैंने सारी बातें मीडिया में खोल दिया, कमेंट्स भी करते थे ये लोग, मीडिया में सारी बात खोल दी, तो मैं क्यों डरूं किसी से। बस मेरा जो है मकान का किराया, मेरे कोई भाई हैं जानने वाले हैं, वो मुझे मिले थे मस्जिद में, वो मेरे मकान का किराया, बिजली का बिल देते हैं। फिर 2-3 लोग हैं जो 5-5 हज़ार रुपये महीना देते हैं मुझे, उससे मेरा घर चलता है। मतलब वो सब, मतलब वो फी सबिल्लाह आपकी सपोर्ट करते हैं, हाँ, अल्लाह तभी की राह आपका, पे हाँ, सपोर्ट करते हैं, तभी उससे मेरा आपका घर जो है चलता वो घर चलता है। जी, उससे मेरा घर चलता है। ये आपके शौहर आपकी कोई सपोर्ट नहीं, कोई करते? मदद नहीं कर रहे। काम भी मैं ढूंढ रही हूँ, बस आप दुआ करें मुझे काम लग जाए तो मुझे और आसानी हो जाएगी, फिर मुझे किसी से लेना नहीं पड़ेगा, काम के लिए परेशान हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बिल्कुल, ये कोर्ट में आती रहती हैं, अब ज़ाहिर सी बात है अगर कहीं काम करेंगी तो वो तो यही कहेंगे कि भाई आप छुट्टियाँ ना लें, क्योंकि इनको कोर्टों में आना होता है, केसेस इनके लगे होते हैं, और हम हर मर्तबा आपको दिखाते हैं कि यही जो है आंसू बहाती हैं, आव बका करती हैं अपनी बेटी के लिए, और ये बेटी का केस जो है वो अकेले से यहाँ पर लड़ रही हैं, कोई सपोर्ट करने वाली ना है, ना कोई सपोर्ट करने वाला था। पहले वीडियो में भी इन्होंने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था कि कोई कहीं से फंडिंग नहीं हो रही है। कुछ लोग जो हैं जो अल्लाह की राह पर इनकी सपोर्ट करते हैं, जिसमें घर का किराया हो गया, घर का राशन हो गया, बिजली का बिल हो गया, और उन्होंने पहले भी ये दावा किया था जो इनके शौहर हैं वो उनसे भीख भी मंगवाते थे, खुद कोई काम नहीं करते थे। उम्मे हबीबा इस वक्त जो है अब वो शेल्टर होम में है, और चाइल्ड होम में, चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में है, चूँकि अदालती अहकामात हैं, उनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है। जब तक 18 साल तक नहीं होती ये वहीं पर रहेंगी। और इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड ये बताएं कि उम्मे हबीबा के मुबैना अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था बकौल इनके कि मुलज़िम ने इनको वर्गला के अगवा किया और रावलपिंडी वगैरह पंजाब की साइड लेकर गए थे। बाद में जो है अदालत में जब मामला आया तो इन दोनों को जो है मुबैना मुगवी यानी उम्मे हबीबा को यहाँ लेकर आए, जहाँ पर उनकी उम्र जो है वो कम आई थी, इसलिए अदालत ने उनको शेल्टर होम भेज दिया था। इस केस से मुतल्लिक़ जो अपडेट होगी हम आपके सामने